السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بنت مسعود کی قلم سے تحریر کردہ ناول سراپا محبت ہے وہ کی ایپیسوڈ نمبر 7 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ تم اندھے ہو کیا؟ نظر نہیں آتا؟ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر راہ چلتوں کو تم لوگ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہو؟ اللہ کا قہر ٹوٹے تم پر، میں کہتی ہوں باہر نکلو۔ زور زور سے چیختی عائشہ کار کا شیشہ بجاتی اندر بیٹھے انسان کو باہر نکلنے کا کہہ رہی تھی۔ اندر بیٹھا میر ہادی عائشہ کو دیکھتا اپنی شامت بلا گیا، جس نے غلطی سے کیچڑ میں کار گزاری اور اس کے چھینٹے روڈ کراس کرتی وائٹ کرتا پہنے ہوئے عائشہ پر پڑی، جو اپنے نئے ڈریس کو یوں گندا ہوتے دیکھ کر اس کار والے پر چڑھ دوڑی۔ عائشہ نے مانور کی فرسٹ سیلری ملنے پر یہ ڈریس آن لائن منگوایا تھا۔ اس ڈریس کو پہنے ہوئے ابھی چند گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اس کار والے نے اس کا ستیہ ناش مار دیا۔ میں کہتی ہوں باہر نکلو۔ کار کے شیشے بلیک ہونے پر عائشہ کار سوار کو دیکھ نہ سکی۔ اپنا غصہ قابو کرتی عائشہ باہر نکلنے کا کہتی رہی تھی۔ پاس سے گزرتا راہگیر روکتا عائشہ سے پوچھ گیا، کیا ہوا باجی؟ خود کو باجی پکارے جانے پر عائشہ غصے سے پلٹی اور سامنے بائک سوار ایک 50 سالہ آدمی کو گھور گئی، جس نے اس کو باجی بنا دیا تھا، جبکہ وہ ابھی 19 سال کی تھی۔ باجی ہوگی آپ کی گھر والی، موٹی تون والے انکل، نکلو اب یہاں سے۔ جب مدد کو پکارتے ہیں تب آتے ہی نہیں، اب ایسی عمر ڈائی ہو جسے شہد کی گرد مکھی۔ چبا چبا کر عائشہ بولی۔ بیچارہ بائک سوار ماتھے پر بل لاتے نامے سر ہلا کر اپنی راہ چل دیا۔ ہاتھ جھاڑتی عائشہ پلٹی کی کار سے نکلتے میر ہادی کو دیکھتی چیخی، تم دیکھو میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، غلطی سے ہوا۔ اگر تم کہتی ہو تو میں تمہیں نیا ڈریس لے دیتا ہوں۔ اس سے پہلے عائشہ کچھ کہتی میر ہادی تیزی سے کہہ گیا۔ عائشہ کو امید نہیں تھی کہ روحان یوں معذرت کرے گا۔ عائشہ بنا کچھ کہے اپنا ہاتھ نیچے کرتی سائڈ سے ہو کر نکلتی۔ روحان اس جنگلی بلی کو دیکھ گیا جو کچھ دیر پہلے تو طوفان بنی ہوئی تھی، مگر اب عائشہ کی خاموشی میر ہادی کو کھلی۔ تبھی جاتی عائشہ کا بازو اجلت میں تھام گیا۔ اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس کرتی عائشہ غصے سے پلٹی، اسے تھپڑ مارنے لگی کہ روحان کو دیکھتی رکی۔ عائشہ کا اٹھا ہاتھ میر ہادی کی آنکھوں کو حیرت سے بڑا کر گیا۔ آئی ایم سوری، عائشہ آرام سے کہتی اپنا ہاتھ نیچے کر کے۔ میر ہادی نے عائشہ کا بازو چھوڑا، پھر درخواست کرتی ہوئی عائشہ سے بولا، دیکھو میں جانتا ہوں کہ غلطی میری ہے، تبھی تمہاری ڈریس خراب ہوئی۔ میں بس اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ چلو اور اپنا ڈریس چینج کر لو، میں تمہیں نیو ڈریس لے دیتا ہوں۔ عائشہ نے خوشمگی نظروں سے میر ہادی کو گھورا، پھر تنزیہ بولی، مجھ سے پہلے کتنی لڑکیوں کو ڈریس لے کر دے چکے ہیں آپ؟ میر ہادی نے ناسمجھی سے عائشہ کو دیکھا۔ سوری میں سمجھا نہیں۔ کچھ نہیں، عائشہ کہتی جانے لگی کہ میر ہادی جلدی سے اس کے آگے آتا رکا۔ عائشہ کے چلتے قدم رکے۔ دیکھو میں شرمندہ ہوں، میرے ساتھ آؤ، یقین کرو میرا میں ایک اچھا لڑکا ہوں، آپ مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہیں، التجا کرتے میر ہادی نے کہا۔ آتے جاتے لوگ وائٹ ڈریس پر لگے کیچڑ کو دیکھتے اور التجا کرتے ہوئے لڑکے کو بھی۔ ٹھیک ہے، پر آپ مجھے کسی شاپ پر لے جانے کے بجائے گھر چھوڑتے۔ عائشہ کے اقرار پر میر ہادی سائڈ اسمائل دے گیا۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے، ویسے بھی آپ کا اس ڈریس میں جانا ٹھیک نہیں اکیلے، میر ہادی کہتا ہے، ایک نظر عائشہ کے سراپے پر ڈال گیا، جس کے دامن پر کیچڑ اب خشک ہو چکا تھا۔ عائشہ سر اس بات میں ہلاتی کار کی جانب چل دی۔ میر ہادی نے ڈور انلاک کیا اور عائشہ کو بھی بٹھایا۔ کار میں سوار ہوتے عائشہ مانی خیزتی ساہس تھی، جیسے کوئی عمل اس نے پورا کیا ہو۔ میر ہادی کے ڈرائیونگ سیٹ پر آتے ہی عائشہ سنجیدہ ہوئی۔ ٹیچر مانور، کیسی ہے طبیعت آپ کی اب؟ الحمدللہ سر۔ کیسے آنا ہوا آپ کا؟ مانور اپنے مخصوص لہجے میں روحان سے پوچھ گئی۔ روحان اس انداز پر فدا ہوتے نادیہ کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ فری تھا، سوچا آپ کی خیریت دریافت کر لی جائے۔ روحان کی بات پر مانور ای چیکنگ کرتی کاپی رکھ کر اپنی سیٹ سے کھڑی ہوئی۔ اسے روحان کا خود سے فری ہونا پسند نہیں تھا۔ روحان نے حیرت سے مانور کو دیکھا، جو اب آفس رجسٹر اٹھا کر آفس سے جا رہی تھی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں ٹیچر مانور؟ ایڈمن بلاک۔ مانور ایک یک لفظی جواب دیتی آفس سے نکل گئی۔ روحان مانور کی اس جھجک پر دل تھام گیا۔ ہم چھین لیں گے تم سے یہ شان بے نیازی، تم مانگتے پھرو گے اپنا غرور ہم سے۔ روحان اپنے مطلب کا شعر کہتا مسکرا گیا۔ ٹیچر مانور، ایڈمن بلاک کا ڈور مانور کھولتی رکی، پلٹ کر آیا جی کو دیکھا جو آنکھوں میں تشکر لیے کھڑی تھی۔ جی آیا جی، سب خیریت؟ مانور کے پوچھنے پر آیا جی مانور کے گلے لگ گئی۔ مانور نے اپنا حصار آیا جی کے گرد باندھا۔ آیا جی مانور سے الگ ہوئی، تب وہ مانور کا شکریہ ادا کر گئی۔ ٹیچر مانور، اللہ سائیں آپ سے بہت راضی ہوگا، آپ نے مجھ غریب کی مدد کی، دیکھنا اللہ سائیں آپ کی مدد کرے گا، اللہ سائیں آپ کو بہت دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ آیا جی، میں نے کسی لالچ میں آ کر آپ کی مدد نہیں کی، آپ پریشان تھے، میں نے آپ کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کی ہے، مانور عاجزی سے کہہ گئی۔ آیا جی مانور کی بات پر مسکرا دی، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتی واپس چلی گئی۔
مانور مسکراتی اپنا سر چھٹک گئی۔ ایڈمن بلاک کے مرر سے باہر کا منظر دیکھتا میر تقی ہولے سے مسکرایا۔ مانور کے ایڈمن بلاک آنے سے پہلے ہی میر تقی اپنے آفس میں چلا گیا، پھر انٹر کام پر آیا جی کو اپنے آفس میں بلایا۔ میر تقی جاننا چاہتا تھا کہ مانور نے اب ایسا کیا کیا۔ سر آپ نے بلایا؟ آئی جی کے پکار پر میر تقی نے سر اس بات میں ہلا کر آئی جی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ آئی جی کوئی پریشانی ہے کیا؟ میر تقی مدعے کی بات پر آیا جس کو سنتے آئی جی تھوڑا پریشان ہوئی۔ میر تقی نے اس پریشانی کو بھانپ لیا مگر آئی جی اطمینان سے بولی، نہیں سر جی، جو بات ہے آپ مجھ سے کر سکتی ہیں، آپ کے بہت سے خدمات ہیں اسکول کو لے کر، اگر ایسے میں آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تب اسکول انتظامیہ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے۔ میر تقی کے کہنے پر آئی جی نام ساری لاتی کہہ گئی، سر ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہاں مشکل آئی تھی، میڈم نادیہ نے آسانی پیدا نہیں کی میرے لیے، مگر ٹیچر مانور نے آسانی پیدا کی۔ اللہ سائیں دیکھنا سر جی راضی ہوگا ٹیچر مانور سے۔ نادیہ اور مانور کے ذکر پر میر تقی ٹھٹکا، میڈم نادیہ نے کیا کیا آئی جی؟ اور یہ وہی ٹیچر مانور ہے جو اسٹور روم میں لاک ہوئی؟ میر تقی کے پوچھنے پر آئی جی نے سر اس بات میں ہلایا، میرے بیٹے کا آپریشن تھا سر جی، اس کے پیٹ میں رسولی بن گئی تھی، آپریشن کا سارا انتظام ہو گیا تھا، بس 15,000 چاہیے تھے، میڈم نادیہ سے مانگے تو انہوں نے منع کر دیا کہ اسکول کے اکاؤنٹس میں اتنے پیسے نہیں ابھی، میں دل برداشتہ ہو گئی تھی بہت، میں نے وہ پیسے ادھار مانگے تھے، میڈم نادیہ نے دینے سے منع کیا، تب ٹیچر مانور نے اپنی 1 ماہ کی تنخواہ مجھے دے دی، یہ کہہ کر کہ انہیں ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ساری بات سنتا میر تقی نادیہ کے رویے سے خائف ہوا تو مانور کی دریا دلی پر خوش ہونے کے ساتھ ذرا ٹچی بھی ہوا کہ وہ کیسے اپنی 35,000 کی تنخواہ دے سکتی ہے بنا کسی رواج کے۔ سر میں جاؤں؟ لنچ بریک کروانا ہے چھوٹے بچوں کو۔ سوچوں میں گم میر تقی آئی جی کی بات پر انہیں دے گیا، پھر سر اس بات میں لا کر جانے کی اجازت دے گیا۔ بڑی خوش لگ رہی ہوں۔ عائشہ کے قدم اپنی ماما کے بات پر رکے، پھر پلٹ کر انہیں دیکھتے مسکرا دی، جی بہت خوش ہوں میں آج۔ اس خوشی کی وجہ عائشہ عاصم؟ بازو باندھتی مسز عاصم حسن نے پوچھا جبکہ نظریں عائشہ کے ہاتھوں میں پکڑے برانڈ کے شاپنگ بیگز پر تھی۔ اپنے ہاتھ اوپر کو اٹھاتی عائشہ شاپنگ بیگز اپنی ماما کو دکھا گئی، میری خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آج میں نے سینٹورس سے اپنی پسند کی شاپنگ کی ہے، اور جانتی ہیں مجھے شاپنگ کس نے کروائی ہے؟ سنسنی پھیلائے عائشہ نے پوچھا۔ مجھے تمہارے چہرے کی خوشی سے اندازہ ہو رہا ہے، خیر تم بتا دو، اپنے ہاتھ باندھتی مسز عاصم حسن نے پوچھا۔ میر ہاتھی نے مسکرا کر عائشہ نے کہا، جس پر مسز عاصم حسن بھی مسکرا دی۔ دھیان سے عائشہ، تنبیہ کرتی مسز عاصم حسن اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ عائشہ کندھے اچکاتی اوپر چلی گئی۔ نادیہ، ہر بار کی طرح اس بار بھی مجھے اپنے اسکول کا رزلٹ پورے شہر میں 100% چاہیے، اگر والدین کی طرف سے کوئی شکایت ہے تو اسے حل کرو، ہمارے اسکول کا ان پٹ اچھا ہے، اب آؤٹ پٹ کا دار و مدار رزلٹ پر ہے، سب برانچز میں میرا پیغام دے دو کہ رزلٹ اچھا، بہت اچھا ہو۔ نادیہ کو بریف کرتے ہوئے میر تقی نے باہر کی طرف دیکھا جہاں مانور چھوٹے بچوں کو یہ پلے ورک کر رہی تھی۔ نادیہ کا دھیان میر تقی پر تھا جو اسے بریف تو کر رہا تھا مگر ایک بار بھی اس نے ویلکم بیک نہیں کہا بلکہ آتے ساتھ کاموں کے انبار پکڑا دیا۔ اور کچھ سر؟ میر تقی کے انہماک کو دیکھتی نادیہ نے پوچھا تاکہ میر تقی کی توجہ اسے ملے جو آدھے گھنٹے سے باہر مانور پر تھی۔ نادیہ کی پکار پر میر تقی اسے دیکھ گیا جو پہلے کی طرح فریش نہیں تھی، اور یہ کہ جو غلطی ایک بار ہو چکی ہے وہ دوبارہ نہ دہرائی جائے۔ میر تقی کا اشارہ کس جانب تھا نادیہ سمجھتی سر اس بات میں ہلا کر اٹھی۔ میں چلتی ہوں سر، کلاس ہے میری، رکھائی سے کہتی نادیہ آفس سے نکلی، باہر آ کر ایک لمبا سانس لے کر خود کو پرسکون کر گئی۔ کوریڈور سے گزر کر نادیہ کلاسز کی جانب چل دی کہ گیلری میں مانور بچوں کی لائن بنا کر انہیں کلاس میں لے جا رہی تھی۔ نادیہ کو دیکھ کر مانور رکتی اسے وش کر گئی، گڈ آفٹرنون میم۔ نادیہ نے سر اس بات میں ہلایا۔ مانور بچوں کو لے کر پی جی کلاس میں چلی گئی۔ پیچھے نادیہ نے سلگتی نظروں سے مانور کو دیکھا جن سے وہ انجان تھی۔ خیریت پوچھو کبھی تو کیفیت پوچھو، تمہارے بن دیوانے کا کیا حال ہے، دل میرا دیکھو نہ میری حیثیت پوچھو، تمہارے بن ایک دن جیسے 100 سال ہے، انجام ہے طے میرا، ہونا تمہیں ہے میرا، جتنی بھی ہوں دوریاں فی الحال ہیں، یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ بچوں کو پیپرز کی تیاری کرواتی مانور میر تقی کی نظروں میں تھی جس سے وہ پہلے دن کی طرح آج بھی انجان تھی۔ میر تقی نے سوچ رکھا تھا کہ رزلٹ سے پہلے وہ مانور کے سامنے ہوگا، اس سے پہلے یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ وہ دور سے مانور کو دیکھتا، اس کے روزانہ کی سرگرمیوں پر اس کی نظر تھی مگر یہ نظریں نادیہ اور ٹیچر شازیہ اعوان سے بچ نہ سکیں، دونوں اپنی اپنی چال چلنے کے انتظار میں تھی۔ یہ وقت نے بتانا تھا کہ انجام کیا ہوتا، لیکن ایک بات سچ تھی، نقصان سراسر مانور سبتر کے حصے میں آنا تھا۔ تمہاری تصویر کے سہارے موسم کئی گزارے، موسمی نہ سمجھو پر عشق کو ہمارے، نظروں کے سامنے آتا نہیں تمہارے مگر رہتے ہو ہر پل منظر میں تم ہمارے۔ مانور کی تصاویر اپنے سیل پر دیکھتا روحان علی مسکرا گیا۔ اسکول میں چوری چھپے لی گئی مانور کی یہ تصاویر تھی جو غیر اخلاقی حرکت تھی مگر روحان مجبور تھا اپنی ایک طرفہ محبت کے ہاتھوں۔ گر عشق سے ہے ملا
پھر دور سے کیا گرا، اس درد میں زندگی خوشحال ہے، یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ رات میں کافی پیتا میر تقی چاندنی رات کو دیکھ گیا جہاں چاند اپنی روشنی پھیلائے پورے جہان کو روشن کر رہا تھا۔ آج وہ بہت اداس تھا کیونکہ آج کے دن اس نے اپنے باپ کو قبر میں اتارا تھا۔ دل غم سے پھٹا جا رہا تھا، وہی تکلیف اور اذیت اپنی رگوں میں دوڑتی میر تقی محسوس کر رہا تھا جب اسے اپنے ڈیڈ کی موت کی اصل وجہ معلوم ہوئی جس کا متاوا کوئی نہ کر سکا۔ اب میر تقی کو اپنے تمام دکھوں کا متاوا مہنور کی صورت میں ملا تھا۔ ہاں، وہ سکون بن رہی تھی اس کا، اسے دیکھنا، اسے سوچنا ہی میر تقی کے لیے خوبصورت احساس تھا۔ وہ اسے اپنا بنانا چاہتا تھا، کبھی نہ کھونے کے لیے۔ پہلے اس کی سوچوں پر اپنے کام اور باپ کی نصیحت کا اثر غالب تھا، مگر مہنور کے آنے کے بعد سے سب بدل رہا تھا۔ ماما، ہمیں آپ سے بات کرنی ہے، ہم بہت دنوں سے بات کرنا چاہ رہے تھے، مہنور ماجبین سے کہہ کے جو شام کی چائے دونوں کے لیے بنا کر لائی تھی۔ مہنور کے چہرے پر رقم پریشانی کو مہنور کی بات سے بھانپ گئی۔ ٹرے ٹیبل پر رکھتی ماجبین مہنور کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے ماں؟ آپ کھل کر بتائیں مجھے، تفکر سے ماجبین نے پوچھا۔ مہنور اپنی ماما کا ہاتھ پکڑتی چپ ہوئی۔ ماں، آپ کی چپ ہمیں اندیشوں میں دھکیل رہی ہے، بیٹا کچھ تو کہیں آپ۔ اپنی ماما کی بات پر مہنور نے زبان اپنے خشک ہوتے ہونٹوں پر پھیری، پھر ہمت کرتی بولی، ماما چند دنوں سے ہمیں لگتا ہے کوئی ہمارا پیچھا کرے، روڈ پر، اسکول میں اور گھر پر۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم کسی کی نظروں کے حصار میں ہیں، پر وہ انسان کون ہے مجھے نہیں پتا۔ ہم نے کوشش کی بارہا جاننے کی، مگر ہم ناکام رہے۔ یہ ہمارا وہم ہے کیا یہ سچ ہے؟ پریشانی سے مہنور نے ماجبین کو ساری بات بتائی جو مہنور کی زبانیں سنتی چپ ہوئی۔ ماما، کچھ کہیں نا آپ، تفکر سے مہنور نے پوچھا۔ ماجبین اپنی بیٹی پر نظر ڈال کے، ان کی زندگی کا واحد اور قیمتی اثاثہ تھی وہ، جن وسوسوں سے مہنور گھر چکی تھی، وہ وہم تو ہرگز نہیں تھا۔ ماما، مہنور نے بھاری آواز میں اپنی ماما کو پکارا جو اسے ہی دیکھتی کسی اور ہی جہاں میں گم تھی۔ مہنور کی پکار پر ہوش میں آتی مہنور سے کچھ کہتی، یہ آپ کا وہم ہے مہنور، اور کچھ نہیں، آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھو بس۔ ماجبین کہتی مہنور کا ہاتھ دبا کے۔ مہنور کچھ کہتی رکی، پھر سر اس بات میں ہلا کر چائے کا کپ اٹھا کے، جبکہ ماجبین سوچوں میں گر گئی۔ سبتر، آج مہنور نے عجیب بات کی مجھ سے، ماجبین اپنے شوہر سے کہہ گئی۔ کیا ہوا جبین؟ مہنور ٹھیک تو ہے؟ سبتر حسین اپنا حساب کتاب چھوڑتے مہنور کی عجیب بات پر فوراً سے پوچھ گئے۔ جی وہ ٹھیک ہے۔ ماجبین بات پوری کرتے کرتے رکی، کہیں سبتر کو یہ بات معیوب نہ لگے۔ جبین، آپ ہمیں بتائیں، چپ تو مت رہیں۔ جب سبتر حسین نے جرح کی تب ماجبین نے مہنور سے ہوئی ساری بات انہیں بتا دی۔ پھر آپ نے کیا جواب دیا مہنور کی باتوں کا؟ ساری بات سن کر سبتر حسین نے پوچھا، جن کے چہرے پر رقم تفکر نے انہیں بھی نڈھال کر دیا تھا۔ ہم نے کہا کہ آپ کا وہم ہے، جبکہ ہمیں یہ وہم نہیں لگا، کوئی نہ کوئی ہماری بیٹی کے پیچھے ضرور ہے، ورنہ مہنور اتنی بے چین نہ ہوتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ اس سے پہلے کسی کا کوئی نقصان ہو سبتر، کوئی سدھے باب کرو، مجھے میری بیٹی بہت عزیز ہے۔ ماجبین کہتی سسکی بڑی ماجبین کے ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو سبتر حسین نے ضبط سے دیکھا۔ اب پریشان مت ہو جبین، میں کل سے مہنور کو خود اسکول سے لے کر آؤں گا اور چھوڑوں گا۔ جب سے مہنور اسکول سے بے ہوش لوٹی ہے تب سے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں صبح امام مسجد سے کہہ کر مہنور پر دم کروا دوں گا، تسلی رکھیں، ہماری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا۔ ماجبین کا ہاتھ تھپتھپاتے ہوئے سبتر حسین بولے، جس کو سنتی ماجبین اپنے آنسو صاف کر گئی۔ لیٹ جائیں آپ، میں ہوں نا آپ دونوں کی فکر کے لیے۔ ماجبین سنتی ہولے سے مسکرا دی۔ یہ سچ ہے، ہر عورت کا سہارا اس کا مرد ہے، اور ایک بیٹی کا ولین مضبوط سہارا اس کا باپ ہے، جو اسے دھوپ چھاؤں سے بچانے کو ہر طور کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے والدین کا سایہ ہم پر سلامت رکھے، آمین۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔